دلوں کو معطر کریں بلند تر صلوات۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کے آرزوئیں مناجات کی برآوری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سانحہ پارہ چنار میں شہید ہونے والے شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان مجالس سے عزائز سے کے اندر شریک ہیں اور امام صادق کی اس شہادت پر مجالس کو بپا کیے بیٹھے ہیں، اس پورا شب دور میں ان تمام مومنین کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ مسجد تا قیام امام زمان آباد رہے، اس مسجد کے معاونین شاد رہیں، مال و رزق میں وسعت نصیب ہو، اولادیں نیک اور صالح ہوں، گھروں میں خیر و برکت ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے، امام کے قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ ان خمسہ مجالس میں دامے در میں سخن قدمے جن احباب نے تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی کے لیے، عالم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ پارہ چنار کے سانے میں شہید ہونے والے شہداء، حاضرین کے تمام مرحومین، وہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولیں حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی 11 نمبر آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ 2 قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے الحمدللہ میں نے پہلی مجالس میں بھی عرض کیا ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات بار دیگر بھی مل کر اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات مومنین یاد رکھنا یہ رب کا احسان ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں دنیا کی گندگی سے بچا کر اہل بیت کی محبت عطا کی ہے اقتدار پیسہ دولت حکومت ہر کسی کے پاس رہا لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر گئے
اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ میرے نبی رحمت نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن اراد العلم فلیأت من بابھا، فرمایا آگاہ رہنا، جسے علم چاہیے لازم ہے کہ وہ دروازے کے پاس سے ہو کر مومنین یاد رکھنا، آج بھی دنیا حیران ہے، کتنی تکالیف، کتنی مصیبتیں، کتنا رنج و الم، کتنا دکھ، کتنا درد، کتنی صعوبتیں، بہت سی دنیا مخالفت میں رہی، ممبر لگے، لوگ لگے، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد نہ اقتدار ہے نہ اقتدار والے، لیکن علم والا علی کل بھی زندہ تھا، علم والا علی آج بھی زندہ ہے۔ اور یہ کمال ہے مومنین کرام، چونکہ میرے اہل سنت بھائی بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہوں اور پھر سید ہوں، یہ میری شرعی ذمہ داری ہے۔ اور یہ مجلسیں شیعوں کی نہیں ہیں، یہ ہدایت کی مجلس ہے، یہ نجات کی مجلس ہے، یہ تقوی کی مجلس ہے، اور تقوی کی ضرورت اہل سنت کو بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی شیعہ کو ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا مومنین کرام، اس بات کو سمجھیے، 1400 سال گزر گئے، آج بھی علی کا کلام زندہ ہے، آج بھی علی کی بات زندہ ہے، آج بھی اولاد علی کا کلام زندہ ہے۔ کیا کمال شاگرد پیدا کیے، کیا لائق شاگرد پیدا کیے، رات کی تاریکیوں میں ہاتھ پکڑ کے علی نکل پڑتے، جنگلوں کی طرف رخ کر لیتے، اکیلے اکیلے اپنے شاگردوں کو لے جاتے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مولا، علم کی ضرورت تو سب کو ہے، علم تو سب کو چاہیے، آپ یہ اکیلے میں قمیل کو کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ اکیلے میں میثم تمار کو کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ اکیلے میں عمار یاسر کو کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ اکیلے میں عبداللہ ابن عباس کو کیوں لے جاتے ہیں؟ تو مجھے علی کا ایک جملہ نہج البلاغہ میں نظر آیا، آدھی رات ہوئی، قمیل کا ہاتھ پکڑا، جنگل کی طرف میرا علی چل پڑا، دور آبادیوں سے جا کر علی نے قمیل کو ٹھہرایا، قمیل کو فرمایا ذرا میری طرف دیکھ۔ قمیل نے جب نگاہ ادب کو اٹھایا تو علی کے ہاتھ کو علی کے سینے پہ پایا، اور خالی ہاتھ کو سینے پہ نہیں پایا، علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ مولا کیوں رو رہے ہو؟ قمیل یہ ہاتھ میرا سینے پہ ہے، اس سینے کو ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہ سمجھنا، قمیل یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے، علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو سینہ علی کے اندر موجزن ہے۔ کتنے پاگل تھے وہ لوگ، علی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، اور پاگل لوگ پوچھتے رہے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، میرے امامے کے پیچ کتنے ہیں، میری پگڑی کے ول کتنے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ کاش اس وقت دنیا ہوش کرتی، علی تو ہر شے بتانے کے لیے تیار تھے، اور علی نے بتائی۔ اگر علی نے نہ بتائی ہوتی تو پھر یہ آوازیں تو تاریخ نہ بتاتی، کبھی کسی بزرگ نے، کبھی کسی جوان نے کیا یہ پکار پکار کے نہیں کہا لولا علی لہلاک فلاں، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا۔ کوئی میری باتیں سمجھ آ رہی ہے مومنین کرام؟ قمیل یہ سینہ گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں، علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، موجزن ہے۔ مولا پھر رو کیوں رہے ہو؟ قمیل اس لیے رو رہا ہوں، علی کے اس سینہ علم کے موتی علی دینا چاہتا ہے، کوئی لینے والا موجود نہیں ہے۔ مولا ہزاروں دنیا ہے، اب میرا سوال سمجھ آئے گا، پورا کوفہ بھرا ہوا ہے، عراق بھرا ہوا ہے، مدینہ بھرا ہوا ہے، کسی کو دے لو۔ فرمائے قمیل ہر ظرف اس لائق ہی نہیں ہے کہ علی کے علم کو سما سکے۔ ہر برتن اس قابل ہی نہیں ہے۔ مومنین یاد رکھنا،
یہ میں ایک سادہ مثال دیا کرتا ہوں نا تاکہ میرے بچے بھی سمجھ جائیں. یہ جو ہم دودھ لاتے ہیں نا، دودھ، آدھا کلو دودھ، آپ کیا کہتے ہیں پنجاب والے؟ ہاں، اچھا برتن دھونا، صحیح صاف کرنا، خوب چمکانا. میں نے اس میں اللہ کا نور لانا ہے. حالانکہ یہ پنجابیوں کا بنایا ہوا نور ہے، یہ قرآن کا بنایا ہوا نور نہیں ہے. قرآن نے دودھ کو نور نہیں کہا، قرآن نے دودھ کو لبن کہا. اور کیا کمال مثال دی ہے. میری قدرت کا کرشمہ دیکھ، ایک حیوان پیدا کیا ہے، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے. یہ مجھ اللہ کا کمال ہے کہ میں نے گوبر اور خون کے بیچ سے لبنن خالصا اپنے بندے کے لیے خالص دودھ پیدا کیا. اللہ دودھ کو دودھ کہتا ہے. حدیث مبارکہ میں دودھ کے لیے دودھ کا لفظ استعمال ہوا. ہم نے عقیدتاً، رنگ سفید ہے جی، ایک اللہ کی طرف سے پاک غذا ہے جو ہمیں عنایت ہوتی ہے، ہم نے اسے نور کہا. معاف رکھنا مومنین کرام، جس کو ہم نور سمجھیں اسے گندے برتن میں نہیں ڈالتے، جس کے سینے سے نور کی شعائیں نکلتی ہوں وہ غلیظ برتنوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے میرے علی نے فرمایا کمیل ہر ظرف اس لائق نہیں ہے، ہر برتن اس قابل نہیں ہے کہ وہ علی کے علم کے موتیوں کو اپنے اندر سمو سکے. مولا کیسا ظرف چاہیے، مولا کیسا برتن چاہیے؟ فرمایا کمیل دو صفتیں رکھنے والا، توجہ، دو صفتیں رکھنے والا. مولا کون سی دو صفات؟ فرمایا پہلے علی سے علم لینے والے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ امین ہونا چاہیے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ذہین ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ خیانت کار کے لیے بھی علی کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کن ذہن کے لیے بھی علی کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کمیل عرض کرتے ابو طالب کے فرزند، میرے آقا و مولا یعصوب الدین امیر المومنین امام المتقین، مجھے کیوں لے آئے ہو یہاں؟ مجھے تنہائی میں کیوں لے آئے؟ ماتھا چوم کے علی کہتے مومنین خیال کرنا 3 لاکھ لگا کے نجف جا کر علی کی چوکھٹ کا بوسہ لینا اور ہے جس کی ماتھا علی خود چوم رہا ہو، جس کی پیشانی علی خود چوم رہا ہو. کیا معیار ہوگا اس کمیل کا؟ ماتھا چوم کر فرماتے او میرے کمیل، میں علی تجھے اس لیے لایا ہوں کہ علی کو یقین ہے تو امین بھی ہے، تو ذہین بھی ہے. اور آج آپ دیکھ لیجیے امیر المومنین کا کلام بزبان کمیل ہمارے پاس ہے، جہاں سے توحید کے چشمے پھوٹتے ہیں، توحید کی نورانی باتیں دعائے کمیل کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا دشمن نے پوری طاقت استعمال کی، پوری مشینری استعمال کی تاکہ یہ مکتب مٹ جائے. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود واقعہ کربلا کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ممبروں پہ تو اکثر بیان ہو جاتا ہے کہ شاید آل بیت کے لیے بڑی آسانی ہو گئی اور آل بیت کے لیے مصیبت کے دن ختم ہو گئے. نہیں صاحبان ایمان، ذرا غور کرنا، اصل مصیبت تب شروع ہوئی جب امام زین العابدین کو واقعہ کربلا کے بعد واعظ کی اجازت نہیں ہے، مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، مجمع عام میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سازش تھی نا یزیدیت کی، جب بات ہی نہیں کریں گے کسی کو کیا پتا چلے گا حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، فرمان کیا ہے، خدا کیا ہے، رسول کیا ہے. وہ اپنی سازش کو تیار کر کے نافذ العمل کرنا چاہتا تھا. کتنا حکیم تھا مولا زین العابدین، جب دشمن کی سازش کو بھانپا آپ کے امام کے چپ کر کے بیٹھ گئے. نہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، 61 ہجری سے لے کر سن 95 ہجری 25 محرم تک یہ امام زین العابدین کا دور امامت ہے. یہ 35 سال کا عرصہ بنتا ہے. کیا 35 سال مولا چپ رہے؟ اگر مولا چپ رہتے آج نہ تو عزادار ہوتا، اگر مولا
زیادہ چپ رہتے آج نہ تو مومن ہوتا، نہ تو کلمہ گو ہوتا، نہ تو مسلمان ہوتا، نہ تو نمازی ہوتا، نہ تو قاری قرآن ہوتا۔ یزید تو اپنے حربے میں کامیاب ہو جاتا، اس نے تو پہلے ہی منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ دیا تھا نہ قرآن ہے، نہ وحی ہے، نہ نبوت ہے، یہ تو نقل کفر نباشد بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ اب تیرے امام زین العابدین نے کیا کیا؟ جب پابندی لگ گئی، امام نے دنیا کے مختلف علاقوں سے، عرب سے، عجم سے، خراسان سے، لبنان سے، عراق سے، برے صغیر سے غلاموں کو خریدنا شروع کر دیا۔ کبھی 30 غلام، کبھی 20 غلام، کبھی 15 غلام، ہر سال خرید کر لاتے، پورا سال نان محمد کا دین سکھاتے، پورا سال اللہ کا دین بتاتے۔ جب عید کا چاند نمودار ہونے کا وقت ہوتا، کچھ وقت پہلے راہ خدا میں آزاد کرتے اور آزاد کر کے فرماتے جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ کر چلے جاؤ، خراسان سے آئے ہو تو وہاں جاؤ، لبنان سے آئے ہو تو وہاں جاؤ، عراق سے آئے ہو تو وہاں جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ، اور جو میں نے سکھایا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ زمانے کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد، مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 95 ہجری 25 محرم کی وہ منحوس شام تھی جب خانوادہ رسالت و امامت و طہارت کے اس چراغ کو گل کر دیا گیا، جب ظالم زمانے کے ظالم بادشاہوں نے زہر کے ذریعے میرے امام زین العابدین کو شہید کر دیا۔ شاید یہ سازش سمجھ بیٹھے ہو کہ اب زین العابدین تو شہید ہو گئے، اب کیا بنے گا آل رسول کا، اب کیا بنے گا دین مصطفیٰ کا، لیکن نہیں پتا تھا اللہ نے بندوبست پکا کر رکھا تھا۔ چوتھے امام کی شہادت ہوتی ہے، مسند امامت پر وہ بیٹھتا ہے جس کا نام اپنے نانا کے نام پہ محمد ہے، لقب باقر العلوم ہے۔ باقر العلوم علماء بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے کسے کہتے ہیں؟ علم کے رازوں کو شگافتہ کرنے والا، علم کے رازوں کو چیرنے والا، علم کے رازوں کی انتہا تک پہنچنے والا، علم کے پردوں کو چیر کر ہر راز کو آشکار کرنے والا۔ اور بعض نے لکھا ہے باقر العلوم یعنی علم کا وہ چشمہ جو جب سیراب کرتا ہے، سیراب ہونے والے ختم ہو سکتے ہیں، چشمہ علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ علوم اہل بیت کا یہ چشمہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ 95 ہجری 25 محرم سے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی، امام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب امام محمد باقر نے جو سن 61 ہجری سے عالم کم سنی میں اپنے بابا کے ساتھ چل رہے تھے، اب امام نے کیا کیا؟ بابا کے مشن کو بڑھایا، رسول کی رسالت، نبیوں کی نبوت، اماموں کی امامت، ولیوں کی ولایت، قرآن کی صداقت کو اس قدر پھیلایا کہ ایسے لائق شاگرد پیدا کر دیے جن میں کوئی ابو بصیر نظر آتا ہے، کوئی زرارہ بن آیون نظر آتا ہے، کوئی محمد ابن مسلم ثقفی نظر آتا ہے، کوئی کمیت اسدی نظر آتا ہے، کوئی بہلول دانا نظر آتا ہے، کوئی جابر بن عبداللہ انصاری نظر آتا ہے۔ یہ وہ لائق شاگرد تھے، اور دو شخصیتیں قابل ذکر ہیں، ایک بہلول دانا، ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اس لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں کو سب سے زیادہ معصوم کے قرب میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ جناب جابر کون ہے؟ پیغمبر خدا سے لے کر امام محمد باقر تک 7 معصوموں سے کسب فیض کرنے والا۔ اور بہلول کون ہے؟ محمد باقر سے لے کر حسن عسکری تک 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھنے والا۔ معذرت کے ساتھ دوستو، جب ممبروں پہ بہلول دیوانہ کہا جاتا ہے نا تو دل زخم
خوردہ ہوتا ہے، جو 7 معصوموں کے ساتھ بیٹھے وہ دیوانہ نہیں ہوتا، وہ آل محمد کے مکتب کا فقیہ ہوتا ہے، وہ آل محمد کے مکتب کا عالم ہوتا ہے۔ ان میں ایک شخصیت جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی ہے، میں بس اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا۔ میرے امام نے لائق شاگرد پیدا کیے، آپ سنیں گے۔ آج ہم بڑی باتیں کر لیتے ہیں، مجھ جیسا تو مومن ہی کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا تو محب آل بیت ہی کوئی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، میں آپ کا امتحان لینے نہیں آیا ہوں، لیکن اتنا کہنے کا مجھے حق دے دینا، کتنی حدیثیں یاد ہے معصوم کی، کتنا کلام یاد ہے معصوم کا، کیوں جھگڑے ہیں، کیوں فساد ہیں، کیوں مرضی کے عقیدے ہیں، کیوں صبح عقیدہ اور ہوتا ہے اور شام بدل جاتا ہے، کیوں ایک محفل میں جاؤ تو عقیدہ اور ہوتا ہے، دوسری محفل میں جاؤ تو عقیدہ بدل جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ 14 کا فرمان پڑھا ہے، اور مذہب اہل بیت کی بنیاد کہانیاں نہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ کیا معیار تھا زرارہ کا، کیا معیار تھا محمد ابن مسلم ثقفی کا، کیا معیار تھا قمیت اسدی کا؟ سنا دوں؟ زرارہ 30,000 حدیثوں کے حافظ، پیغمبر سے لے کر امام محمد باقر تک 30,000 حدیثوں کا حافظ۔ محمد ابن مسلم ثقفی 46,000 حدیثوں کا حافظ۔ امام محمد باقر کہتے تھے زرارہ مسجد نبوی جایا کرو، میرے جد مصطفیٰ کا ممبر خالی ہے، اس پر بیٹھ کر لوگوں کو ہماری فقہ سنایا کرو، اس لیے کہ محمد باقر یہ چاہتا ہے کہ مدینے والوں میں تمہارے جیسے محب پیدا ہو جائے، جن کو حلال و حرام کا پتہ ہو، جن کو نیکی اور پاکی کا پتہ ہو، جن کو دین اور بے دینی کا پتہ ہو، ایسے لائق قمیت اسدی۔ اور یہ بہت آپ کے ماحول کی قریب ترین مثال ہے، ذاکر ہے، مداح آل بیت ہے، شاعر ہے، محدث بھی ہے، راوی بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے۔ کیسا شاعر ہے! آج آپ دیکھ لیجئے، معذرت کے ساتھ جب ایسے اچھے جوانوں کو ہم شعر کہتے ہوئے، قصیدہ پڑھتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی پھر ایسی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا شرک کی بدبو آتی ہے۔ شاعری غلط نہیں ہے، قصیدہ گوئی غلط نہیں ہے، نوحہ غلط نہیں ہے، آرزو معصوم ہے کہ ان کی جد کا قصیدہ پڑھا جائے، آرزو معصوم ہے کہ ان کے جد کی نعت پڑھی جائے، نعت غلط نہیں ہے، لوگوں کا بیان غلط ہے۔ غلطیاں نعت میں نہیں ہیں، بیان میں ہیں۔ قمیت مداح آل بیت ہے، شاعری کرتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے، اور اتنا لائق مداح ہے جس کو محمد باقر اپنے گھر میں بلا کر کہتے ہیں قناعت لگی ہے، ادھر خانوادہ رسالت و امامت بیٹھا ہے، ادھر محمد باقر اور ان کے اصحاب بیٹھے ہیں، ممبر سجا کے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس ممبر پر بیٹھ کر ہمیں ہماری جد کی شان سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے شان پیغمبر پڑھنا، شان اہل بیت پڑھنا آرزو معصوم ہے۔ قمیت بیٹھ جاتا، مدح سرائی کرتا، اتنا قابل تو تھا نا کہ جس کو سامنے بیٹھ کے باقر العلوم سن رہے ہیں، میرا خیال ہے گھبرا گئے میری باتوں سے، باقر العلوم سن رہے ہیں، ختم ہوا قصیدہ۔ ہم تو پہلے طے کرتے، ہمارے ہاں تو گنگی الٹی بہ رہی ہے، کیا دو گے اور کیا ہم سے، ہمیں وقت کتنا ملے گا، پروٹوکول کیسا ہوگا، جی لنگر کیسا ہوگا۔ ناراض نہ ہونا مومنین، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک کلی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو مجلسوں میں بھی نہیں جاتے جہاں لنگر اچھا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے مجلس کا معیار لنگر قرار دیا ہے، حالانکہ مجلس کا معیار لنگر نہیں ہے۔ جو حسب توفیق ہے وہ مومن آپ کو نیاز دے رہا ہے، اس کو کھا لیجئے، اس کو لے لیجئے، مت تبصرہ کیجئے۔ جو گھر میں کھاتے ہو وہ تیرا صدقہ ہے یا انہی 14 کا صدقہ ہے؟ جو گھر میں پانی پیتے ہو کس کا صدقہ ہے؟ اگر پہلے ہی ان کا صدقہ کھا رہے ہو تو پھر یہ کاہے کی باس ہے؟ پھر یہ کون سا موضوع ہے؟ لہذا یاد رکھیے، قصیدہ ختم ہوا، امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک تھیلی درہموں کی اٹھا کے اس کے سامنے رکھی۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا کمیت یہ 1,00,000 درہم ہے، 1,00,000 درہم ہے۔ ادھر سخاوت و کریمی کا معیار دیکھنا، آگے معرفت کا معیار دیکھنا۔ مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا، مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا۔ اب ادھر عظمت کیا ہے، کریمی کیا ہے؟ ہم نے درہم قصیدے کے بدلے میں دیے کب ہیں؟ قصیدے کا انعام تو جنت ہے، تو مولا مجھے درہم اگر نہ چاہیے ہوں اور ان کے بدلے میں کچھ اور مانگ لوں تو زہرا کے لال مل جائے گا۔ سن پائیں گے اس جملے کو؟ کمیت نے کہا مولا اگر درہم واپس دے دوں اور کچھ اور مانگ لوں مل جائے گا۔ مانگ کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ درہم پاس رکھ لو، اس کے بدلے میں مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا کرتا عطا کر دو۔ میری نگاہ میں تیرے کرتے کی قیمت زیادہ ہے، ان درہموں کی قیمت تھوڑی ہے۔ تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مل کے ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد کی ذات۔ ہمارے دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل۔ گھبرا چنیں گے بھائی میری باتوں سے؟ بنو امیہ اور بنو عباس تخت کے لیے لڑنے لگے، بنو امیہ کمزور ہو گئے، بنو عباس حاوی ہو گئے، وہاں تخت کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہاں علم کا نور پھیلایا جا رہا ہے، یہاں علم کی روشنی سے زمانے کو منور کیا جا رہا ہے۔ وہ وقت آ گیا جب ظالموں کو محمد باقر کا پاکیزہ وجود برداشت نہ ہوا۔ پھر 114 ہجری 7 ذی الحج کو امامت و عصمت و طہارت کے اس چراغ کو بھی بجھا دیا گیا، شاید یہ سمجھ کر کہ نہ ہوں گے تو نہ بات ہوگی، لیکن نہیں پتا اللہ نے پورا انتظام کر رکھا تھا۔ زین العابدین گئے تو محمد باقر بیٹھے، محمد باقر گئے تو رب نے اس کو مسند امامت پہ بٹھا دیا، جس کا نام تو جعفر تھا لیکن صداقت اور امانت میں اپنے نانے محمد مصطفیٰ کی مثال رکھتا تھا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں؟ بیٹھ گئے۔ پھر زمانے نے اسلام کو پھیلتے دیکھا۔ جائیے تاریخ پڑھ لیجئے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نا، آئی ٹی کا زمانہ ہے نا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بڑھ گئے ہو نا، ایک نقطے پہ دنیا کھل جاتی ہے۔ آئیے میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں، آج بھی مجھے کوئی یونیورسٹی نہیں دکھا سکتے، ایک استاد ہو، مختلف موضوع ہو، مختلف زبانوں کی ایک کلاس ہو۔ میرا خیال ہے آپ تھک گئے ہیں میری بات سے۔ آج بھی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جائیں، یہ بچے چائنا جاتے ہیں نا، یہ یو کے جاتے ہیں، جی یہ یو ایس سے جاتے ہیں، پہلے شرط ہوتی ہے زبان ہماری سیکھو، پھر ہم علم دیں گے۔ اور زمانے والوں نہ چھوڑنا آل محمد کو، جہاں کہتے ہیں جیسی زبان ہے لے آؤ، جو تم بولو گے ہم اسی زبان میں تجھے علم دیں گے۔ میں نے
آپ سے گزارش کی، آج تو آخری مجلس ہے نا، پوری طاقت کے ساتھ مل کر محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ ہاں جی، اب آپ متوجہ بیٹھیں، تھوڑا سا بات کو آگے لے جائیں۔ آج بھی دنیا میں آپ کو یونیورسٹی نہیں ملے گی، کیا کمال ہے، سپر مین ان اسلام، سپر برین ان اسلام۔ کیا مانے؟ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، سپر مین ان اسلام، اسلام کی بہترین شخصیت، سپر برین ان اسلام، اسلام کا بہترین دماغ۔ جواب ہے جعفر صادق۔ جواب کیا ہے؟ امام جعفر صادق۔ توجہ رہے، عام شخصیت نہیں ہے، کائنات کی وہ عظیم شخصیت، 4000 پہلی اسلامی یونیورسٹی دور خلافت میں نہیں بنی، دور پیغمبر میں نہیں بنی، دور امیر المومنین میں نہیں بنی، پہلی اسلامی یونیورسٹی ریاض الجنہ میں امام صادق نے بنائی۔ اور یہ سپر برین الاسلام نامی کتاب جن دنیا کے 25 سکالر نے مل کر لکھی ہے، کمال کیا ہے، 2 مسلمان ہیں، 23 غیر مسلم ہیں۔ میں کہوں گا اسلام سے دھوکہ نہ کرنا، جب غیر مسلموں کو پتا چل گیا کہ علم کا بانی جعفر صادق ہے تو مسلمانوں کو پتا کیوں نہیں چلا؟ اور یاد رکھنا، جب تک آل محمد کے علم سے محبت نہیں کرو گے تو فرقے نہیں ختم ہوں گے، اختلاف نہیں مٹیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کس کے شاگرد ہے امام ابو حنیفہ، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے؟ کس کے شاگرد ہے امام مالک؟ کس دور میں آئے امام مالک؟ کس کے شاگرد ہے امام شافعی؟ کس کے شاگرد ہے امام حنبل؟ یاد رکھیے گا بھائیو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ہم سب کا احترام لازم سمجھتے ہیں، اس لیے میرے لفظوں سے آپ کو خوشبو آئے گی۔ امام اعظم میں نے کہا، لیکن شاگرد کس کا؟ امام صادق کے، اور خود کہتے اگر یہ جملہ تاریخ میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال امام صادق کے مکتب میں نہ گزارے ہوتے۔ یہ خود امام اعظم کا بیان ہے، خود امام ابو حنیفہ کا بیان ہے۔ کیا امام شافعی کے یہ جملے نہیں ہیں کہ آل محمد تمہاری محبت کے لیے اتنا ہی، تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم پر درود نہ پڑھو تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے؟ کیا امام مالک کے جملے نہیں ہیں؟ اور مومنین کرام ذرا سمجھیے، 4000 شاگردوں کی کلاس بنی، پہلی کلاس۔ اور یہ 4000 شاگرد کون تھے؟ وہی جن کو امام زین العابدین نے تیار کیا تھا، وہی امام کے آزاد کردہ غلام۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ آ گئے، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں دنیا کا ہر خطہ کسی نہ کسی علم کے حوالے سے مشہور تھا۔ یونان فلسفے میں مشہور تھا، عراق علم کلام میں مشہور تھا، یا مثلا علم حدیث میں مشہور تھا، مدینہ علم فقہ میں مشہور تھا، برے صغیر علم طب میں مشہور تھا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہر خطہ ایک ایک علم میں مشہور تھا۔ امام صادق نے کیا کیا؟ ہر علم میں ایک ایک پی ایچ ڈی سکالر پیدا کیا، کسی کو فقہ میں، کسی کو حدیث میں، کسی کو تفسیر میں، کسی کو علم کلام میں، کسی کو علوم قرآنیہ میں، کسی کو کیمیا میں، کسی کو الجبرے میں، ایک ایک سکالر پیدا کیا۔ تجارت کے بہانے بات پھیلی، لوگ امام کی طرف رجوع کرنے لگے۔ آپ سنیں گے اس جملے کو،
کیا یہ عظمت امام صادق کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب مدینے لوگ آتے، فلسفے والے بھی آتے، علم حدیث والے بھی آتے، علم کلام والے بھی آتے، اور آ کر کہتے جعفر صادق کہاں ملیں گے؟ فرمایا فلاں گھر میں۔ ہاں، آ کر کہتے مولا ہم فلسفے کے لیے، ہم علم کلام کے لیے، ہم علم حدیث کے لیے آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ مسکرا کر زہرا کا لال اپنے ایک ایک شاگرد کو اشارہ کرتا، شام اٹھو علم کلام کا مناظرہ تم کرو، ابو بصیر اٹھو علم فقہ کا مناظرہ تم کرو، جابر اٹھو علم کیمیا کا مناظرہ تم کرو، اور لوگ کہتے ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ مسکرا کر میرے امام کہتے پہلے میرے شاگردوں سے کر لو، جیت گئے تو پھر میرے پاس چلے آنا۔ یاد رکھو آج کیوں نہیں ہو رہے، آج حدیثیں یاد کیوں نہیں ہو رہی، آج علم کلام پہ ہم کام کیوں نہیں کر رہے؟ میرے خیال ہے ناراض ہو گئے میری بات سے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ یاد رکھو اگر علوم اہل بیت سے محبت نہ کی تو مسائل میں گرتے جاؤ گے، مٹ جائیں گی قومیں۔ میں نے اس دن یہاں سنایا یا کہیں اور سنایا، امام صادق نے کہا تھا او میرے محبو، جب لوگ تم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیں تو جینے کا سلیقہ مجھ سے پوچھنا۔ کلاشن کوف اٹھا لینا نہیں، ڈنڈے اٹھانا نہیں، فوج و سپاہ بنانا نہیں، اتنا علم حاصل کرنا کہ زمانہ تمہارے دروازے کا محتاج ہو جائے۔ اور یاد رکھو یہ غلط فہمی بھی نکالے جا رہا ہوں، فقط قرآن کی آیات کو یاد کر کے ان کا ترجمہ کرنا علم دین نہیں۔ ہر وہ علم جو معاشرے کی بقا، اصلاح اور اخلاقیات کے لیے لازم ہو، امام صادق کی نگاہ میں وہ علم دین ہوتا ہے، ہر وہ علم۔ لہذا یاد رکھیے۔ اور پھر آخری جملے کہنا چاہتا ہوں، آج وہ مشکل نہیں ہے جو اس زمانے میں تھی۔ آج آپ پوچھنے والے بنے، آپ کو بتانے والے، ہر مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے، ہر الجھن کو دور کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ سوال کرنے والا ارادہ سوال حصول علم کے لیے ہو۔ ہم کیوں سوال کرتے ہیں؟ تاکہ میرے علم کی دھاک بیٹھ جائے۔ میں نے مولوی صاحب سے کی گفتگو سنی ہے، بس جی مولوی صاحب باہر نکلے تو میں نے 5 سوال کیے اور مولوی صاحب بکھلا گئے اور میرے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کہیں یہ بد اخلاقی نہ بن جائے، لیکن یاد رکھنا ایسا سوال 14 کی بارگاہ میں مذمت کے لیے ہوتا ہے، محبت و رحمت کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے اس کا سوال اہل ذکر سے کرو، اور اپنی معلومات کے لیے کرو، اور اپنی اصلاح کے لیے کرو۔ آپ ناراض ہوں گے، لوگ تو مراجع کو بھی بتاتے ہیں، توضیح المسائل سامنے رکھ کے کہتے ہیں آغا سستانی نے یہ مسئلہ کیوں لکھا، آغا راہبر نے یہ جملہ کیوں کہا۔ اب راہبر آپ سے پوچھ کے لکھے گا، اب آغا سستانی آپ سے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے۔ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی شرعی ذمہ داری ہے، انہوں نے پوری کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آج وہ مشکل نہیں جو اس زمانے میں تھی۔ یا یہ تاریخ پڑھیے، بنو عباس کی حکومت نے استحکام پکڑا، لکھ کے لگا دیا کہ امام صادق سے مسئلہ نہ پوچھنا، ایک بندے کو بٹھایا گیا کہ اس سے پوچھنا، حکومتی مسندوں پہ بٹھایا گیا، آگے وہ غریب لوگ۔ مولا ہم کیا کریں؟ آپ سے مسئلہ پوچھیں تو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ادھر سے پوچھیں تو انعام ملتا ہے، کیا کریں؟
فرمایا آؤ حل میں بتاتا ہوں، پہلے جاؤ اس حکومتی بندے سے پوچھو، انعام لے لو، پھر ادھر آ جاؤ ٹیکس دے دو، تمہارا لگے گا کچھ نہیں، خبر ہو جائے گی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، میرے مومنین بھائیوں خیال کرنا، اسلام کی دوسری یونیورسٹی مسجد کوفہ کے اندر بنائی گئی، 900 کلاسیں لگتی تھیں، 900۔ آج جدید دور ہے نا، لوہے کو آسمانوں پہ اڑا رہے ہو نا، مریخ پہ رہنے کی باتیں کر رہے ہو نا، سرجری میں اتنے آگے نکل گئے ہو کہ لیزر سے سرجری کرنے لگے ہو، چیر پھاڑ کے بغیر سرجری ہو رہی ہے، لیکن آج بھی مجھے کوئی یونیورسٹی نہیں دکھا سکتے ہو جس میں 900 کلاس ہو اور ہر استاد شروع کرنے سے پہلے کہہ رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور میرے بچوں خیال کرنا، جو میں پڑھانے لگا ہوں یہ میرا کلام نہیں، سمیت عن جعفر ابن محمد، یہ میں نے محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق سے سنا ہے جو تمہیں بتانے جا رہا۔ اور اپنا ذوق بدلیے، ہم گپوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہماری محفلوں میں لطیفہ بیان ہو جائے نا ہم واہ واہ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا سوشل میڈیا پر جا کر، جی محفل میلاد ہو رہی ہے، کسی معصوم کی میلاد ہے، پیغمبر کا میلاد ہے، ناچا جا رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، کیا جی خوشی ہے؟ معذرت کے ساتھ، خوشی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بے لگام ہو جائیں، خوشی کا یہ معنی نہیں ہے۔ مولا علی کے بیٹے تھے نا امام حسن، تھوڑا بولو گے میرے ساتھ؟ ناراض نہیں ہوئے بیٹھے؟ اب حق کہنے کی تو مجھے اجازت ہے نا جی۔ امام حسن مولا علی سے پیار کرتے تھے، امام حسین بھی کرتے تھے، امام زین العابدین بھی کرتے تھے، 13 رجب ان کے زمانے میں بھی آئی، پیغمبر خدا سے مولا علی پیار کرتے تھے، امام حسن بھی کرتے تھے، 17 یا 12 ربیع الاول ان کے زمانے میں بھی آئی، کیسے منائیں؟ ناچ کر، ڈھول مار کر، اور خدا کے لیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا مولوی صاحب ایک گل تے چھڑ دیو نا، ہم نماز تو آپ کے کہنے پہ پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، لیکن جشن ہم آپ کی مرضی سے نہیں منائیں گے۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تم کسی مولانا کی مرضی سے جشن منا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جعفر صادق کے بیٹے مہدی کی مرضی کا خیال رکھنا، وگرنہ راندہ دربار خدا ہو جائے گا۔ میری مرضی کی اہمیت نہ صحیح، امام کی مرضی کا تو خیال رکھیے۔ یہ امام مرگا کس کا گھر ہے؟ تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ؟ مجھے پہلے ہی دن سے بتا دیا گیا تھا کہ ماشاءاللہ مجمع خوب غور سے سنتا ہے، بہت غور سے سنتے ہیں، آپ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس غور میں اگر کبھی کبھی ماشاءاللہ نکل جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کی ذات۔ آخری ایک میسج دے رہا ہوں، اصلاح کیجئے، اور دوسری بات، فقہ میں کبھی ہاتھ مت ڈالنا، فقہ کے مسائل میں کبھی مرضی شامل نہ کرنا، فقہ کو اسی طرح ماننا جس طرح اللہ نے معصوم ہاتھوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے۔ جو سسٹم معصوم نے بنایا اس سسٹم کو فالو کرنا، اس لیے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، امام صادق کی فقہ کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ فالور بنیے، اہل بیت کو فالو کیجئے، ان کا کلام پڑھیے، ان کی قربت اختیار کیجئے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کا درخشاں ستارہ تھا، اور اس غلطی کو بھی میں ضرور دور کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ امام صادق کی فقہ کوئی نئی فقہ نہیں ہے،
یہ تسلسل ہے پیغمبر خدا کی شریعت کا، اس لیے کہ امام صادق خون مصطفیٰ ہے، اور اسلام کی پہلی فقہ امام صادق ہے، سب شاگرد ہیں امام صادق کے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنی فقہ پہ عمل کرے، آپ کو کسی پر اعتراض کا حق نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی آخرت عزیز ہے، ہر کسی کو اپنی جنت چاہیے۔ اگر آپ جنت کے خواہشمند ہیں تو دوسرے احباب بھی جنت کے خواہشمند ہیں، لہذا آپ لوگوں کی جنت میں ہاتھ مت ڈالیں، اپنی جنت کے لیے تیاری کیجیے، اس لیے کہ جنت اور جہنم کا بانٹنا میرے بس میں نہیں ہے۔ علی کا کام علی کو کرنے دیں، علی کے کام میں ہاتھ مت ڈالیں۔ جنت و جہنم بانٹنا میرے علی کا کام ہے، اور اسی علی کے لیے میرے رسول نے کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ ہیں جنت و جہنم کو بانٹنے والے۔ اور سوائے کے مورکم ابن حجر مکی نے لکھا، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ۔ اور یہ یاد رکھنا، علی کے ہاتھ سے پروانہ چھینا نہیں جا سکتا، جی علی سے پروانہ لینا پڑے گا اپنی زندگی کا کردار دکھا کر۔ خدا کا دین آج جو ہمارے پاس ہے، یہ یاد رکھیے گا مومنین، یہ لطف پروردگار ہے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ روایات، یہ آیات، یہ تفسیر، یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ قیام، یہ قعود، یہ حج، یہ عمرے، یہ زیارات، آج اگر آپ کے پاس ہے تو یہ صدقہ ہے امام جعفر صادق کا۔ ظالموں کو پھر میرے اس امام کا وجود بھی برداشت نہ ہوا۔ 25 شوال تھی کہ جب ظالموں نے خاندان 15 شوال، مشہور روایت ہے، ایک روایت 25 شوال کی بھی ہے، جب ظالموں نے خاندان رسالت و طہارت و عصمت و امامت کے اس چراغ کو بھی زہر دے کر بجھا دیا۔ دوستو، کوئی عجیب امت نے ظلم کیا ہے اس گھر پہ، دو چیزیں کھا گئی ہیں آل رسول کو، ایک زہر اور ایک آگ۔ یہ ابھی مجھ سے پہلے میرے شاعر بھائی پڑھ رہے تھے نا، مجھے ایک روایت ذہن میں آ گئی، اور میں نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا تھا کہ جب میں مصائب پڑھوں گا تو یہ روایت پڑھوں گا۔ کھا گئی ہے زہر اور آگ۔ آپ کے 11 امام شہید ہوئے، 12واں پردہ غیبت میں زندہ ہے، اللہ امام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ 11 میں سے 9 کو زہر سے شہید کیا گیا۔ کبھی بہار الانوار کی یہ روایت پڑھنا، کبھی قبلہ سے کہنا کہ آپ کو نکال کے بتائیں گے، جو زہر امام حسن کو دیا گیا، اگر اس کے چند قطرے تالاب میں ڈالے جاتے، تالاب کا کوئی جانور زندہ نہ رہتا، پتہ نہیں کتنے قطرے بطول کے بیٹے کے جگر میں ہوتا ہے۔ اور ہر دور کے اندر ہر ظالم بادشاہ نے ایسا ہی زہر آپ کے ائمہ کو دیا، کسی کو خرمے میں، کسی کو انگور میں، کسی کو کھجور میں، کئی انداز سے۔ اور ایسا ہی ظلم آل رسول کے ساتھ ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا، آگ اور زہر کھا گئی آل رسول کو۔ 9 امام زہر سے شہید ہوئے، ایک وہ ہے جو خنجر سے شہید ہوا، اور ایک وہ مظلوم ہے جس کو زہر و تلوار دونوں سے مارا گیا۔ مومنین یاد رکھنا یہ ظلم ہے زمانے کا۔ ایک بار مدینہ نہیں جلا، کئی بار جلا۔ منصور دیوان کی ملعون نے 5 بار امام صادق کا گھر جلایا، مدینے میں جلایا۔
یہ کون جعفر صادق ہے جو مصطفیٰ کے علم کا وارث ہے؟ میں حیران ہوا اس روایت کو پڑھ کے. آدھی رات تھی جب امام صادق کے گھر کو آگ لگی. خود مومنین ذرا انصاف کرنا، شہروں میں رہتے ہو نا، آدھی رات کو بچوں کے ساتھ سو رہے ہو، اچانک سے آگ بھڑک اٹھے، کیا ماحول ہوگا؟ ادھر آگ لگی، جلتے ہوئے شعلوں سے جعفر صادق نے اپنی بیٹیوں کو نکالا، جلتے ہوئے شعلوں سے جعفر صادق نے اپنے بچوں کو اٹھایا، جلتے ہوئے شعلوں سے امام صادق نے اپنے خانوادے کو اٹھایا، محفوظ مقام پر پہنچا دیا. مومنین کر لو گے اس روایت کو برداشت. ایک شخص کہتا ہے یارو انصارو مددگار آ گئے، آگ بجھ گئی، خانوادہ محفوظ رہا. ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے امام صادق داڑے مار کے رو رہے ہیں. کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ مولا کو تسلی دے دو. مولا آگ بجھ گئی ہے، مولا تیرے بچے محفوظ ہیں، مولا تیرا خانوادہ محفوظ ہے. کہتا ہے میں ادھر آگے بڑھا تاکہ اپنے مولا کو تسلی دوں. کہتا ہے میرے منہ سے یہ لفظ نکلا مولا تیرے بچے محفوظ ہیں، مولا تیری بیٹیاں محفوظ ہیں، مولا تیرا خانوادہ محفوظ ہے. کہتا ہے میں تسلی دیتا رہا، امام کی چیخیں بلند ہوتی رہی، میں تسلی دیتا رہا، امام کا گریہ بلند ہوتا رہا. کہتا ہے بالآخر میں نے پوچھا مولا میں تسلی دیتا ہوں، آپ کا رونا بلند ہوتا ہے. اور تڑپ کر امام صادق نے کہا اب دیکھ خدا میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا. مولا کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرمایا شام غریبہ، اور مجھے وہ آگ یاد آ گئی اور جس کو لگانے والے تو تھے اور بجھانے والا کوئی نہ تھا. اور لگاتے تھے آگ اور کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو. اجرکم اللہ. آج امت نے آل رسول کے گھر کے اس چراغ کو بجھا دیا، اور جس کو اللہ نے صادق بنا کے بھیجا تھا، اور جس کو اللہ نے اپنے نانے محمد کے علوم کا وارث بنا کے بھیجا تھا. آئے روایتیں کہتی ہے اور تڑپ رہا ہے میرا امام صادق، اور بچے پاس ہیں اور بیٹیاں پاس ہیں. مومنین اگر میرے ساتھ تھوڑا سفر کرو، دل چاہتا ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں پھر یہ راتیں اور شامیں نصیب ہوں یا نہ ہو، اس لیے دل چاہتا ہے آج تھوڑی مصیبت کو اور بیان کیا جائے. مومنین امام صادق کو زہر مل گیا. امام آپ سمجھتے ہیں نا جب زہر جگر کاٹتا ہے پیاس کی شدت بڑھتی ہے. امام نے جب گھر آ کر پانی مانگا ہوگا، بیٹیوں نے پانی کا جام پلایا ہوگا، موسیٰ کاظم نے آگے بڑھ کر بابا کو پانی پلایا ہوگا. آؤ ذرا سارے مل کر کہتے ہیں امام صادق کتنے خوش نصیب ہو، مولا بے شک تجھے زہر ملا لیکن جب تو گھر آیا تیری پیاس بجھانے کبھی تیرا موسیٰ کاظم بڑھا، کبھی تیری بیٹیاں بڑھی، کبھی تیری کنیزیں اور کبھی تیرے غلام. میرا سلام ہو تیرے غریب موسیٰ کاظم پر جس کے وطن میں 37 اولادیں موجود ہیں اور زندان میں زہر ملا، اور کبھی اس دیوار اور کبھی اس دیوار اور کبھی ادھر تڑپے اور کبھی ادھر تڑپے، اور نہ کوئی بیٹا پاس ہے اور نہ کوئی بیٹی پاس ہے. اجرکم اللہ. امام کا کاچیل منہ کو چھپائے پھر رہا ہے، اور کہا جاتا ہے ائمہ میں سے سب سے بڑا جنازہ امام صادق کا ہوا، اور شیعوں کے جھرمٹ میں اور کلمہ گوؤں کے جھرمٹ میں اور موسیٰ کاظم کی اقتداء میں تیرے چھٹے امام کا جنازہ
ہوا، مجھے ایک جملہ کہنے دو، مولا زہر تجھے بھی ملا ہے، زہر تیرے دادا حسن کو بھی ملا ہے، مولا جنازہ تیرا بھی قبرستان گیا، جنازہ تیرے دادا حسن کا گیا، لیکن فرق بڑا ہے، وہ گیا تو پلٹ آیا، مولا تیرا گیا تو دفن ہو گیا، اس کو لوگوں نے تیر مارے، اس کی بہنوں نے نکالے، اجرکم اللہ۔ اگر مجھے اجازت دو تو جملے اور کہہ دو۔ امام صادق ابھی مومنین تھوڑی دیر کے بعد جب میں کہوں گا آپ کے جنازے کی شبی اٹھائیں گے، یہ مٹھی بھر مومنین اٹھائیں گے۔ تاریخ ائمہ میں سب سے بڑا جنازہ امام صادق کا ہوا۔ ایک اور پرسہ نہ دے دوں، مولا شیعوں کے جھرمٹ میں تیرے جنازے کا اٹھنا اور ہے، مزدوروں کے کاندھے پر، اور تیرے موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھنا، اور تیرے لال کا جنازہ اٹھنا، اور 4 مزدور اٹھائے ہو، ایک آگے آگے کہہ رہا ہو، اور لوگوں اور افضیوں کا امام مارا گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دل چاہ رہا ہے عزادارو تھوڑا اور مصائب کو پڑھا جائے، اگر تھکے نہیں ہو تو 2 جملے سن لینا، اور جتنی دعائیں لے کر آئے ہو، اس لیے کہ خالی آپ نہیں رو رہے، 12واں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، تم مجلس سن کے روتی ہو نا۔ آج 15 شوال امام زمان تڑپا ہوگا، آج کہا ہوگا آئیو میرا مظلوم دادا، آئیو میرا مسموم دادا، آئیو میرا امام صادق، اجرکم اللہ۔ آپ سب سے کہوں گا زندگی کا پتہ نہیں ہے، مجلس سن کے رونا اور ہے، آؤ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، آؤ امام زمان کو پرسہ دیتے ہیں، آؤ اس کے جد کی غربت امام زمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جتنی دعائیں لے کر آئے ہو اللہ سے دعا مانگتے جانا، امام کو پرسہ دینا۔ السلام علیکہ یا ایھا الغریب، السلام علیکہ یا ایھا الغریب، السلام علیکہ یا ایھا المسموم۔ او مومنو، مجھے ایک جملہ کہنا، امام صادق آپ کا جنازہ اٹھا، محبوں کے جھرمٹ میں اٹھا، موسیٰ کاظم نے مولا تیرا جنازہ پڑھایا، اے امام موسیٰ کاظم تیرا جنازہ اٹھا، عالم غربت میں اٹھا، مزدوروں نے اٹھایا، جب پل بغداد پہ تیرا جنازہ پہنچا، تیرا علی رضا پہنچ گیا، تیرے محب پہنچ گئے، کڑیاں اتر گئی، غسل مل گیا، مولا تیرا جنازہ بھی پھر شان سے چلا۔ آؤ میں مولا تمہیں ایک اور جنازہ بتاتا ہوں، جس کو ریت پہ پڑے 3 دن گزر گئے۔ اجرکم اللہ۔ نہیں سمجھ آیا میرا جملہ؟ آؤ امام صادق آپ کے اس دادا کا آپ کو پرسہ دیتا ہوں، میدان کربلا کا تھا، ایک نہیں 72 لاش پڑی تھی، اور بہنیں قیدی ہو کے چلی گئی تھی، اور بیٹیوں کے رخسار زخمی ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مومنہ 15 شوال ہے، شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور مولا امام صادق آئیے آپ کو آپ کے جد کی غربت کا پرسہ دیتے ہیں۔ ایک عالم بزرگوار نے لکھا، زہرا تیرے بیٹوں کی اپنی قسمت، اللہ نے تجھے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا جنازہ تیروں پہ لٹکا رہا، ایک کے جنازے میں امت تیر مارتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ آؤ سارے مل کر امام صادق کو اس کے جد حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ مولا آپ نے مومنوں کے جرمٹ میں جنازہ اٹھنا ہو رہے، مولا غسل ملے معاملہ ہو رہے، مولا کفن پہنایا جائے معاملہ ہو رہے، شیعوں کے ساتھ موسیٰ کاظم قبر کی لاد میں جنت البقیع میں، اور مومنوں میں کیسے بیان کروں گا؟ اگر جنت البقیع کی بات کرو،
جہاں زہرا کی اجڑی ہوئی قبر نظر آتی ہے وہاں امام صادق کی اجڑی ہوئی قبر نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی کہوں گا مولا خوش نصیب ہو تیرا جنازہ مومنوں نے اٹھایا۔ آؤ کربلا کا میدان ہے، 72 جنازہ پڑا ہے، ایک قیدی کھڑا ہے اور جس کے گلے میں تھوک ہے اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور رو رو کر کہہ رہا ہے بنی اسد والو جلدی آؤ ہاں مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ ہاں کہنے لگے بنی اسد اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کہنے لگے بنی اسد والے مولا اتنی جلدی کیا ہے؟ مومنوں سن لو کہ یہ جملہ، مولا اتنی جلدی کیا ہے؟ رو کر امام سجاد نے کہا نہیں پتا بازار میں مائیں چادر مانگ رہی اور میری بہنیں پردہ دار ہے، کوفے کا بازار ہے، اجرکم اللہ۔ امام صادق آپ کی شہادت ہوئی، آپ ایک پیالہ مانگتے ہوں گے اور کبھی تیری بیٹیاں بڑھتی ہوں گی اور کبھی تیرا موسیٰ کاظم بڑھتا ہوگا، تجھے تیرے اس جد کی غربت کا پرسہ دے اور جس کا جنازہ تپتی ہوئی دھوپ سے امام سجاد نے کیسے اٹھایا۔ فرمانے لگے بنی اسد والو کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے تو لے آؤ۔ مولا کیا کرو گے؟ کہ یہ بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا کس کا لاش ہے؟ فرمایا میرے غریب بابا کا لاش اور میرے مظلوم بابا کا لاش۔ اور مومنین کرام آخری جملہ اور مومنین کہتے ہیں امام نے بابا کی لاش اٹھائی، کپڑے کے اندر لپیٹی، قبر کے اندر اتاری، تعویذ قبر بند کیا، ایک جملہ لکھا ھذا قبر حسین الغریب۔ لوگو یہ غریب حسین کی قبر ہے، الذی قتلوہ عطشانا، اور جسے پیاسا مارا گیا۔ ایک جملہ آخری سن لو، جب ذوالجناح خیام میں آیا لگامیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈلی ہوئی تھی، ہر بی بی نے پوچھا بتا میرے مولا کو کیسے اتارا، بتا میرے آقا کو کہاں اتارا۔ اور جن کی چھوٹی اولاد ہے اور جو بھی اولاد بیٹھے ہو ہاتھ پلا کر اللہ سے سوال کرنا۔ 4 سال کی بچی آگے بڑھی، نام سکینہ ہے، اور کٹی ہوئی لگاموں کو پکڑا، نہیں کہا میرے بابا کو کیسے اتارا، میرے بابا کو کہاں اتارا۔ ایک عجب جملہ کہا مجھے اتنا بتا کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا، آئیو میرا پیاسا بابا۔ ماتم حسین